السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے 3 کلمات موجود ہیں۔ ان 3 کلمات کو پڑھنا کس طرح ہے اور جو تجویدی قوانین ان 3 کلمات پر جاری ہو سکتے ہیں ان کا اجرا کرنا سیکھیں گے۔ تو آئیے ہم پہلے پڑھتے ہیں بڑے ہی سادہ انداز میں۔ الذین یؤمنون بالغیب، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ تو سب سے پہلی چیز، یہ جو پہلا کلمہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر تو ہم یہاں سے ابتدا کریں گے تو اس ابتدا کو ابتدائے اصطلاحی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم ابتدا نہیں کرتے بلکہ اس سے جو پہلے والا کلمہ ہے اس کے ساتھ اس کا وصل کرتے ہیں تو اس صورت میں اس وصل کو وصل اصطلاحی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وصل کا لغوی معنی ہے ملنا، اور وصل کی جو تعریف ہے تجوید کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ بغیر ٹھہرے آواز اور سانس کو جاری رکھتے ہوئے ملا کر پڑھنے کو وصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بغیر ٹھہرے آواز اور سانس کو جاری رکھتے ہوئے ملا کر پڑھنے کو وصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وصل کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے وصل حقیقی اور ایک ہے وصل اصطلاحی۔ وصل حقیقی کیا ہے؟ ایک حرف کا دوسرے حرف سے ملانا، اور اس کے بغیر جو ہے قراءت ممکن ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کے سامنے یہ ایک کلمہ ہے لیکن اس میں حروف آپ دیکھ لیں کتنی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان تمام کو ملا کر اس مکمل کلمے کو پڑھنا یہ وصل حقیقی ہوگا۔ لیکن ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا یہ وصل اصطلاحی ہے۔ ایک کلمہ میں موجود حروف کو ملا کر پڑھنا وصل حقیقی، اور جب ایک کلمہ بن جائے اس کلمے کو آگے والے کلمے سے ملا کر پڑھنا، درمیان میں ٹھہرا نہ جائے، بغیر ٹھہرے آواز اور سانس کو جاری رکھتے ہوئے پہلے کلمے کو دوسرے کلمے سے ملا کر پڑھنے کو وصل اصطلاحی کہتے ہیں۔ تو اب اگر تو ہم وصل کریں گے تو وہ وصل جو ہے وصل اصطلاحی ہوگا، کیونکہ پیچھے جو کلمہ تھا وہ تھا متقین۔ جب اس کا اس کلمے سے وصل کریں گے تو ایسے کریں گے متقین الذین، تو یہ پہلے کلمے کا دوسرے کلمے کے ساتھ وصل ہے، یہاں پر بغیر ٹھہرے آواز اور سانس کو جاری رکھتے ہوئے ملا کر پڑھا گیا، اس لیے اس کو وصل اصطلاحی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ لیکن ان حروف کا آپس میں ملا کر پڑھنا یہ وصل حقیقی شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وصل اصطلاحی، اور اصل میں وصل اصطلاحی ہی بنتا ہے کیونکہ گول دائرہ کے اوپر یہ لام الف لا کی علامت موجود ہے، یہ وصل لازم کی علامت ہے، اور وصل لازم کا مطلب ہوتا ہے کہ ملا کر پڑھنا لازمی ہے، اور اوپر والی علامت کو چونکہ اہمیت دی جاتی ہے، زیادہ افضل یہ ہے کہ اوپر والی علامت پر عمل کیا جائے، تو اب ہم اوپر والی علامت پر عمل کرتے ہوئے وصل اصطلاحی کریں گے۔ لیکن اگر بالفرض کوئی وقف کر دیتا ہے متقین پر تو اب جو ہے آگے جو ہے نا ابتدا ہوگی، لیکن اس ابتدا کو کون سی ابتدا کہیں گے؟ ابتدائی اصطلاحی، ٹھیک ہے، ابتدائی اصطلاحی۔ ابتدا کا لغوی معنی آپ سماعت فرما لیں، ابتدا کا لغوی معنی ہے شروع کرنا، آغاز کرنا۔ ابتدا کی بھی 2 اقسام ہیں،
ایک ابتدا حقیقی اور ایک ابتدا اصطلاحی۔ ابتدا حقیقی کسے کہتے ہیں؟ آغاز تلاوت کو ابتدا حقیقی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آج ایک جگہ پر تلاوت کو روکا، تلاوت جو ہے آج جو ہے ختم کر دی، تو جب دوسرے دن یا اس تلاوت ختم کرنے کے بعد جب دوبارہ تلاوت کا آغاز کریں گے، یعنی بالکل نئے سرے سے، اس سے پہلے کوئی کلمات یا آیات نہ پڑھی ہوں، تو اس تلاوت کو، جو اس تلاوت کا آغاز ہوا ہے، اس آغاز کو ابتدائے حقیقی کہیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کے دوران کسی جگہ وقف کرتا ہے اور وقف کرنے کے بعد والے کلمے سے ابتدا کرتا ہے، تو اس کو ابتدائے اصطلاحی کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں پر تلاوت جاری تھی، متقین پر وقف کیا، اب وقف کرنے کے بعد یہاں سے شروع کیا الذین یؤمنون بالغیب، تو یہاں سے ابتدا کی، وقف کرنے کے بعد ابتدا کی، اس لیے اس کو ابتدا اصطلاحی کہیں گے۔ ہاں اگر کسی کو کوئی کام پڑ گیا یا کسی نے متقین پر وقف کر دیا اور اس کو کام پڑ گیا، وہ چلا گیا، یا اس نے تلاوت روک دی، اب دوبارہ جب وہ تلاوت کا آغاز کرے گا تو اس وقت یہ ابتدائے حقیقی شمار ہوگی۔ ٹھیک ہے، آگے یہ جو الذین ہے، یہ اس کا جو حمزہ ہے نا، یہ حمزہ وصلی ہے، اور حمزہ وصلی کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہوتا ہے حمزہ قطعی اور ایک ہوتا ہے حمزہ وصلی۔ حمزہ قطعی جو ہوتا ہے وہ وصل کے وقت جو ہے گر جاتا ہے، اور قطعی جو حمزہ ہوتا ہے وہ وصل کے وقت نہیں گرتا۔ ٹھیک ہے، تو حمزہ کی ابتدائی طور پر دو اقسام ہیں، ایک ہے حمزہ اصلی اور ایک ہے زائدہ۔ حمزہ اصلی اور حمزہ زائدہ، جو حروف اصلیہ کے مقابلے میں آ جائے اس کو حمزہ اصلی کہتے ہیں۔ کلمے کا اصل مادہ بنے، مادے کے جو حروف ہیں ان میں سے ایک حرف حمزہ کا ہو تو اس کو حمزہ اصلی کہتے ہیں، اور جو حروف اصلیہ کے مقابلے میں نہ ہو، مادے کا حرف نہ ہو، تو اس کو حمزہ زائدہ کہتے ہیں۔ جو حمزہ زائدہ ہے اس کے آگے دو اقسام ہیں، ایک حمزہ قطعی اور ایک حمزہ وصلی۔ وصلی حمزہ جو ہوتا ہے وہ وصل کے وقت گر جاتا ہے، اور حمزہ جو قطعی ہوتا ہے وہ نہیں گرتا۔ تو یہ جو الذین کا جو حمزہ ہوتا ہے نا، اللہ زی ہو، اللہ زینہ ہو، ٹھیک ہے، اللہ زانی ہو، یعنی کوئی بھی لفظ ان میں سے اس میں موصولہ اسے کہتے ہیں، تو اس کا حمزہ جو ہے وہ وصلی ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہاں وصل افضل تھا، اوپر لام الف لام موجود ہے، تو وصلی صورت کو قرآن پاک میں اختیار کرتے ہوئے اس حمزہ کو گرایا گیا۔ لیکن اگر کوئی یہاں وقف کر دے، یہاں سے ابتدا کرے، تو اب ابتدا کرنے کے لیے اس کو وہ حمزہ جو وصلی گر گیا تھا، وصل کی وجہ سے اس کو دوبارہ لایا جائے گا، اس کو لانا ہوگا، اور اس کو پڑھتے ہوئے ابتدا کریں گے الذین۔ یہ اصل میں تھا یہی لفظ الذین، یعنی حمزہ تھا مفتوح، حمزہ موجود تھا وصلی، تو وصل کرنے کی وجہ سے یہ گرا دیا گیا۔ رموز کاف کی علامتیں دو موجود ہیں نا، تو اوپر والی علامت پر عمل کرنا افضل ہوتا ہے، تو قرآن پاک میں اسی چیز کا اعتبار کرتے ہوئے اوپر والی علامت پر عمل کرتے ہوئے وصل یا وقفی جو ہے صورتیں اختیار کی گئی ہیں۔ تو چونکہ یہاں وصلی صورت بنتی تھی اس لیے حمزہ جو ہے گرایا گیا، تو یہ حمزہ وصلی تھا، گر گیا، لام کو باریک پڑھا جائے گا، اشارہ کر دیا، کیونکہ اس میں جلالت اللہ کا لام جو ہے جب اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو اس وقت اس کو موٹا پڑھتے ہیں، اس میں جلالت اللہ کا لام جب اس سے پہلے زیر تو اس کو باریک پڑھتے ہیں، اور اس میں جلالت اللہ کے لام کے علاوہ باقی جتنے بھی لام ہیں ان کو ہر حالت میں باریک پڑھتے ہیں۔ تو چونکہ یہ اس میں جلالت اللہ کا لام ہی نہیں ہے اس لیے اس کو باریک پڑھیں گے۔ یا جزم والی سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ بن گئی۔ حروف مدہ تین ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ تو یا مدہ کی تعریف کیا ہے؟ یا جزم والی سے پہلے زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ حروف مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار یا دو حرکت کی مقدار دراز کر کے پڑھتے ہیں۔ ایک الف کی مقدار کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں؟ بند انگلی کو درمیانی حالت میں کھولنے سے، نہ زیادہ تیز نہ زیادہ آہستہ۔ تو اب ہم پڑھتے ہوئے اس کو دراز کریں گے یا مدہ آنے کی وجہ سے، الذین الذین، یہ یا مدہ کی ادائیگی جو ہو گئی، ایک الف کی مقدار اس کو دراز کیا۔ آگے مخارج وہ آپ کو
یاد ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لام کا جو مخرج ہے وہ زبان کے کنارے اور اوپر کا تالو جو منہ کی طرف ہے، تالو کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے۔ الف جو ہے یہ حلق کے نیچے والے حصے سے، اگر غیر مدہ ہو، اگر مدہ ہو تو جوف دان یعنی منہ کا خالی حصہ۔ ذال جو ہے یہ زبان کا سیرہ اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ یا مدہ جو ہے جوف دان منہ کے خالی حصے سے۔ نون کا وہی مخرج ہے جو لام کا مخرج ہے، بعض نے فرق کیا ہے، لام کو کچھ پہلے اور لام کے کچھ آگے سے، یعنی منہ کی طرف تالو کا جو حصہ ہے اس سے نون کو ادا کرتے ہیں، مخرج مانتے ہیں نون کا۔ تو یا جو ہے یا زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے، کیونکہ یہ یا غیر مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے۔ میم دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ نون کا مخرج گزر چکا۔ واو کا مخرج وہی ہے جو یا مدہ کا ہے، یعنی جوف دان منہ کا خالی حصہ۔ با دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے۔ لام کا مخرج گزر چکا۔ غین حلق کا جو اوپر والا حصہ ہے اس سے غین ادا ہوگا۔ یہ یا ہے، یہ بھی غیر مدہ ہے، تو اس کو بھی زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا کریں گے۔ با کا جو ہے مخرج گزر چکا، یہ مخارج کی تفصیل تھی۔ یہ آگے تشدید، زبر زیر پیش جزم، تو اس کو زبر کہتے ہیں۔ زبر کا دوسرا نام جو ہے فتحہ ہے، اور جس حرف پر فتحہ اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ اس کو زیر کہتے ہیں جو نیچے علامت ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا نام کسرہ ہے، جس حرف کے نیچے زیر اس کو مکسور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو پیش کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام ضمہ ہے، جس حرف پر ضمہ اس کو مضموم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک مراد ہو تو حرکت، جب تینوں مراد ہوں تو اس کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دراز بھی نہیں کرنا، جھٹکا بھی نہیں دینا، اور معروف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی یہ جو ہے دالنما علامت، اس کو جزم کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام سکون ہے، جس حرف پر سکون ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف کو اپنے سے پہلے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو جو تین دندان والی علامت موجود ہے اس کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید اس کو مشدد کہتے ہیں۔ مشدد حرف کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پہلے والے حرف سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ خود اس کی حرکت کے مطابق ذرا رک کر، دو حرفوں جتنی دیر لگا کر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان سب کی جو ہے نا وضاحت آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ تو لہٰذا جب ہم ان کو پڑھیں گے تو معروف پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یو پڑھیں گے، یو نہیں پڑھیں گے۔ می پڑھیں گے، میں نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بل نہیں پڑھیں گے، بل پڑھیں گے۔ غے نہیں پڑھیں گے، غی پڑھیں گے۔ بے نہیں پڑھیں گے، بی پڑھیں گے، یعنی اس طرح الذین یؤمنون بالغیب، یعنی اس طرح پڑھا جائے گا۔ آگے قانون ہے کہ حمزہ ساکنہ کو کیسے پڑھتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ یؤمنون، یو یہاں پر جھٹکا دیں گے۔ واو مدہ موجود ہے، یہ اشارہ کر دیا۔ واو ساکنہ سے پہلے پیش ہو، واو جزم سے پہلے پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ اس کو بھی ایک الف کی مقدار دراز کرتے ہیں۔ حرکات کو معروف پڑھیں گے، یہ گزر چکا۔ با جو ہے یہاں بھی موجود ہے، یہاں موجود ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ قلقلہ کا لغوی معنی ہوتا ہے حرکت کرنا، جنبش کرنا۔ جن حروف میں یہ صفت قلقلہ پائی جاتی ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج میں جنبش سی پیدا ہوتی ہے، حرکت سی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اس کے 5 درجے ہیں قلقلے کے۔ تو سب سے چھوٹا درجہ قلقلے کا وہ ہے جب اس پر زبر زیر پیش آ جائے تو قلقلہ ہوگا صحیح، کیونکہ یہ صفت لازمہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب زبر زیر پیش آ جائے تو قلقلہ نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے، کیونکہ یہ صفت لازمہ ہے، حرف سے کبھی بھی جدا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں درجے ضرور ہیں، جب تشدید آ جائے اور ساتھ وقف ہو تو سب سے بڑے درجے کا واضح قلقلہ ہوگا، قوی درجے کا قلقلہ ہوگا۔ جب جزم ہو اور ساتھ وقف ہو تو دوسرے درجے کا قلقلہ ہوگا۔ جب تشدید ہو اور وقف اس پر نہ کیا جائے تو اس وقت تیسرے درجے کا قلقلہ ہوگا۔ جب جزم ہو اور وقف نہ کیا جائے تو چوتھے درجے کا قلقلہ ہوگا۔ اور جب زبر زیر پیش آ جائے تو اس صورت میں قلقلہ تو ہوگا لیکن سب سے کم درجے کا۔ کوئی محنتی کاری یا تجربہ کر استاد ہی اس کو محسوس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا ادا کر سکتا ہے، یعنی بڑی گہرائی والی یہاں پر بات ہے۔ غین اس کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مستعلیہ
کا جو مجموعہ ہے وہ ہے خص ضغط قز، یہ کل 7 حروف ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، ظا، قاف اور طا، ان کا مجموعہ ہے خص ضغط قز، یہ کل 7 حروف ہیں جن کا یہ مجموعہ ہے۔ ان کو ہر حالت میں ہی پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں پر غین کو پر پڑھیں گے۔ یا لین، حروف لین جو ہیں 2 ہیں، واو لین اور یا لین۔ واو ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو واو لین، اور یا ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو یا لین۔ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں، تو اب اس کو نرمی سے معروف پڑھیں گے، دراز نہیں کریں گے۔ بالغیبی، بالغیبی اس طرح پڑھنا ٹھیک ہے، اور اگر کوئی دراز کر دے گا بالغیبی تو وہ غلطی پر ہے، کیونکہ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 3 کلمات کا مجموعہ ہے، ایک با ضربی، یہ حرف جر ہے، لام تعریف ال، یہ علیحدہ کلمہ ہے، اور غیبی یہ علیحدہ کلمہ ہے۔ جب ان تینوں پر وصل کیا یعنی ملا کر لکھا تو یہ صورت بن گئی جو سامنے آپ کے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ال کا جو حمزہ ہے، یہ لام تعریف کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ وصلی ہوتا ہے، تو وصل کی وجہ سے گر گیا، یعنی اصل میں تو یہ تھا نا بی الغیبی، تو وصل کی وجہ سے جو ہے نا حمزہ گر گیا اور با لام کے ساتھ مل گیا، بالغیبی بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ وصلی جو ہے لام تعریف کا وہ وصل کی وجہ سے گر گیا۔ تو باقی لام تعریف چونکہ قمری حرف پر داخل ہوا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار قمری والا قاعدہ جاری ہوگا۔ لام تعریف کے 2 قاعدے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ادغام شمسی اور ایک اظہار قمری۔ جب حروف قمریہ میں سے کسی ایک حرف پر لام تعریف داخل ہوگا تو وہاں اظہار قمری ہوگا، یعنی لام پڑھا جائے گا، اس کا اظہار ہوگا۔ لیکن اگر شمسی حرف پر داخل ہو تو لام تعریف جو ہے وہ پڑھا نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کا آگے شمسی حرف میں ادغام ہو جاتا ہے اور شمسی حرف پر تشدید آ جاتی ہے، تو یہاں پر اظہار قمری کا قاعدہ جاری ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر کسی جگہ سے سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یہ قوانین میں نے اشارے کر دی ہیں، آپ بار بار اس کو ویڈیو کو سنیں، آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ پھر بھی اگر یاد نہیں ہوتے تو ایک کتاب ہے تجوید کش حالوی، سوالن جواباً میں نے تحریر کی ہے الحمدللہ، تو وہ آپ جو ہے نا وہ حاصل کریں، اور اس سے جو ہے باقی جو ہے قوانین آپ یاد کریں، اور اس کی وضاحت بھی آپ کو وہاں سے مل جائے گی۔